على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين۔ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے کہ اللہ چاہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، ایک کہانی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ کوئی بادشاہ تھا تو وہ ایک دن بیٹھا محل میں اپنے وزراء کے ساتھ پھل کاٹ رہا ہے۔ پھل کاٹتے کاٹتے اچانک چھری اس کی انگلی پہ جا لگی، وہ زخمی ہو گئی۔ اس کا جو قریب ترین وزیر تھا، جب اس نے یہ دیکھا تو کہنے لگا کوئی بات نہیں، جو ہوا ٹھیک ہوا۔ بادشاہ کو اس بات پر بڑا غصہ آیا کہ مجھے چھری لگی ہے اور یہ کہتا ہے کہ جو ہوا ٹھیک ہوا۔ بادشاہ کو غصہ آیا تو اس نے اس وزیر کو جیل میں ڈلوا دیا۔ وزیر جیل میں گیا تو اس نے وہاں پر بھی وہی بات کی کہ میرے ساتھ جو ہوا اچھا ہی ہوا۔ لوگ ایران کے لیے کیسی باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا ہے۔ بادشاہ اس بات کو نظر انداز کر کے شکار کھیلنے کے لیے گیا تو وہاں پر بھٹک گیا، اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا تو اس کو جنگلی لوگوں نے پکڑ لیا۔ اس کو پکڑنے کے بعد جب اس کو اپنے بتوں کے آگے بھیڑ چڑھانے لگے، اس کی قربانی کرنے لگے تو اچانک ان کی نظر پڑی کہ اس کی انگلی پر کٹ لگا ہوا ہے، تو کہنے لگے کہ اس کی قربانی تو نہیں لگے گی، اس کو تو کٹ لگا ہوا ہے۔ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ جب واپس آیا تو اس نے وزیر کو باہر بلایا اور اس سے کہا کہ تم نے صحیح کہا تھا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا اچھا ہی ہوا۔ یہ بات مجھے تو سمجھ آ گئی کہ جو میرے ساتھ ہوا اچھا ہوا، کٹ نہ لگتا تو میں تو گیا تھا، اس کو دیکھ کے تو مجھے بچایا، لیکن تم جیل میں گئے تو اس میں اچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا جیل میں گیا تو اچھا یہ ہوا کہ اگر میں جیل نہ جاتا تو آپ کے ساتھ جاتا، تو آپ کی قربانی نہ ہوتی تو میری قربانی ہو جاتی۔ جو ہوا اچھا ہوا۔ یہ کہنے کو ایک کہانی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بڑا سچ چھپا ہے جس نے ہماری زندگی کو اجیرن کر رکھا ہے۔ ہم جس حال میں بھی ہوتے ہیں اچھے نہیں ہوتے۔ جس حال میں بھی کوئی ہے، کوئی امیر ہے تو وہ کہتا ہے میرے ساتھ یہ ہو گیا، غریب ہے تو وہ رو رہا ہوتا ہے، کسی کا قد چھوٹا ہو گیا تو وہ رو رہا ہے، بڑا ہو گیا تو اس کے لیے پریشانی ہے۔ کوئی گورا ہے تو پریشان ہے، کوئی کالا ہے تو وہ پریشان ہے، کوئی بھی اپنے حال سے خوش نہیں ہے۔ جبکہ یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے کس کے چاہنے سے؟ اس کے چاہنے سے۔ اور جب اس کی چاہت سے ہو رہا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمارے لیے برا چاہے؟ وہ کسی کے لیے ہم اپنے لیے برا چاہ سکتے ہیں، لیکن یہ بات اپنے دل دماغ سے نکال دیں کہ ہمارا رب ہمارے لیے کبھی برا چاہے گا۔ کچھ بھی ہو جائے، آپ جس حال میں بھی ہوں، اگر کسی پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ بھی آئی ہے نا تو اس پکڑ کا آنا بھی اس کے لیے کیا ہے؟ اچھا ہی ہے۔ اگر وہ پکڑ نہ آتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ اس پکڑ کا آنا اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر کسی کو غربت مل گئی تو غربت کا آنا بھی بہتر تھا۔ اگر غریب ہونے کی بجائے وہ امیر ہوتا نا تو نہ جانے کیا کر گزرتا، اس کو سمجھ بھی نہیں، ابھی تک وہاں پہنچا بھی نہیں ہوگا۔ تو سب سے بڑی بات اللہ کی رضا پر کیا ہو جانا، جیسے وہ چاہے ویسے میں چاہوں۔ میری اور اس کی رضا میں فرق کیا؟ ہمارے ہاں جس کو کہتے ہیں نا کلیش، یہ ٹینشن تب پیدا ہوتی ہے جب ہماری رضا میں اور اللہ کی رضا میں کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ فرق پیدا۔ ہم کچھ اور چاہتے ہیں، وہ کچھ اور چاہتے ہیں، پھر پریشانی پیدا ہوتی۔ کہیں پر بھی پریشانی تبھی پیدا ہوتی جب دو متضاد چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ جب دو چیزیں متضاد نہ ہو، ایک سمت میں چلنے والی بن جائیں تو سارا ٹینشن، سارا مقابلہ اور سارا وہ جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک صحابی بیمار تھے تو ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب ان کو بخار تھا تو نبی علیہ السلام گئے تو آپ نے پتہ جا کر کیا، لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی گل نہیں،
کوئی گل نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ بیماری تجھے گناہوں سے پاک کر دے گی۔ کہنے لگا لو جی میں ادھر مرنا پیا، ایک نے کوئی گل ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تو مر رہا ہے نا تو مر، پھر تو مرنا ہی چاہتا ہے تو مر، کچھ بھی ہو جائے، جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے کس کی رضا ہے؟ جو بندہ یہ راز جان لے کہ ہر کام کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو پھر اس کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی۔ وہ یہ بات جان لو گے، یہ دوسری بات ذہن کے اندر رکھنی ہے، رب کی رضا پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو میرے لیے چاہتا ہے وہ میرے لیے کیا ہے بہتر۔ اس کو مشورے نہ دیں کہ ایسے کر دے، ایسے کر دے، ایسے ہو جائے، ایسے ہو جائے تو میں اچھا ہو جاؤں گا۔ نہیں، جیسا اس نے رکھا ہے نا اس حال میں اگر بندہ اچھا بن گیا تو بن گیا۔ وہ ہمارے یہاں ایک استاد صاحب کہا کرتے تھے، کہتے خوش قسمت وہ نہیں ہے، خوش قسمت وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ آ گیا، گاڑی آ گئی، بنگلہ آ گیا، اولاد مل گئی، بیوی مل گئی۔ کہتے خوش قسمت وہ ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی قسمت پہ خوش ہو گیا۔ یا اللہ جو تو نے بنایا میں اسی پہ خوش ہوں، جس حال میں تو نے مجھے رکھا میں اس حال میں خوش ہوں۔ اور جو اللہ کے رکھے ہوئے حال میں خوش نہ ہو تو وہ جہاں بھی پہنچ جائے اس کی زندگی میں کبھی خوشی نہیں آ سکتی، اس کی زندگی میں کبھی سکھ، اس کی زندگی میں کبھی اطمینان نہیں آ سکتا۔ تو یہ بات اپنے اندر پیدا کریں، اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں۔ وہ قرآن پاک کی آیت فرمایا تو کتبہ علیکم القتال، تم پر اللہ تعالیٰ نے قتال کو، لڑائی کو، جنگ کو، جہاد کو فرض کیا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، یہ تمہیں اچھا نہیں لگتا اور مرنا پڑتا ہے نا، جہاد میں تو جان بھی جاتی ہے، خون بہہ جاتا ہے، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، تمہیں اچھا نہیں لگتا۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ایسا ہو سکتا ہو، یقیناً ایسا ہی ہے کہ جو چیز تمہیں بری لگے اللہ نے اسی میں تمہارے لیے کیا رکھی ہو، خیر رکھی ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بڑی پیاری ہے، تم کہتے یار مل جائے مل جائے مل جائے مل جائے، لیکن اللہ نے اس میں تمہارے لیے شر کو رکھا ہوا ہے۔ اللہ تو اس لیے نہیں دے رہا، تم تو مانگ رہے ہو کہ مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، مجھے فلاں مل جائے، اللہ نہیں دے رہا نا، تو جان لو کہ اس کے نہ دینے میں بھی حکمت ہے۔ اگر تمہیں مل جائے تو تمہیں شر کو مل جاؤ گے، اگر تمہیں مل جائے تو پریشان ہو جاؤ گے۔ اس لیے جس حال میں وہ رکھے اس حال میں کیا رہو، یہی خوشحالی کا راز ہے، ورنہ اور خوشحالی کا راز کوئی نہیں۔ یہ میں 1000 دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں۔ کئی لوگ کہتے ہیں بندہ وظیفہ کر لے تو دنیا کے دکھوں سے نجات مل جاتی ہے، اور جی بندہ نمازیں پڑھے تو یہ ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، قرآن پڑھے تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہ کوئی ذکر کرنے والا تھا، نبی پاک سے زیادہ نہ کوئی نمازیں پڑھنے والا تھا، نبی پاک سے زیادہ نہ کوئی قرآن پڑھنے والا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہ کوئی رب سے تعلق رکھنے والا تھا، لیکن جتنی مصیبتیں اور آزمائشیں ان کی زندگی میں آئیں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ ساری آزمائشیں حضور کا ذرہ برابر بھی بال بھی کا پرواہ ہی نہیں دی، ان کو پرواہ ہی نہیں تھی، کیونکہ رب کی رضا پر کیا ہو گئے۔ یہ نسخہ ہے، یہ ختم ہونے والی بات نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ ختم ہو جائے گی، ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا۔ جو رب کی رضا پر راضی ہو گیا سب کچھ ختم ہو گیا، پھر بیماری ہے تو کیا ہوا، غربت ہے تو کیا ہوا، امیر ہو گیا تو کیا ہوا، اولاد ہے تو کیا ہوا، نہیں ہوئی تو کیا ہوا، جیسے رب چاہے ویسے ہم چاہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔